مٹی سے بنایا گیا جسم جب تک اس کے اندر روح رہتی ہے اس جسم کی قیمت رہتی ہے، اس جسم کی طاقت سے دنیا کو فائدہ ملتا ہے، اس کی صلاحیتوں سے معاشرے میں رونقیں اور خوشیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن روح اگر جسم کا ساتھ چھوڑ جائے تو انسانی جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنائے گئے جسم کی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، لیکن یہ ذمہ داریاں ادا اس وقت کر سکتا ہے جب روح اس کے اندر۔ آج دنیا میں جب بھی کوئی انسان کو چیز بناتا ہے اس کے تمام فنکشنز کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چپ تیار کی جاتی ہے کہ یہ چیز، یہ کارنر، یہ بٹن فلاں پرپس کے لیے ہے اور اس طرح یہ چلے گا، اس طرح اس کو آف کر سکتے ہیں، اس طرح سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ذمہ داری انسان پہ جسمانی اعتبار سے ڈالی ہے اور کچھ ذمہ داری روحانی طور پر، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، انسان جسمانی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پریشانی کنٹرول نہیں ہوتی۔ مالک الملک نے اس لیے اس کا ایک وظیفہ رکھا ہے، جس طرح جسم کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا نام یہ عبادت ہے، اور کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی عبادت نہ کرے۔ لا تستقل الشمس، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج نکلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، الا الشیاطین واولیاء بنی آدم، صرف شیطان اللہ جلال کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کی مخلوق میں سے بے وقوف لوگ، اولیاء بنی آدم۔ تو آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور تین بنیادی نقطے ہوں گے۔ پہلا نقطہ عبادت کس کو کہتے ہیں، دوسرا نقطہ عبادت قبول کیسے ہوتی ہے، اور تیسرا نقطہ روح کی عبادت کیا ہے۔ تو عبادت کہتے ہیں واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ ارادہ اور نیت جس سے انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے انعام مومن کے لیے رکھا ہے، مومن کے 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں۔
کسی اور کو نصیب نہیں، کیونکہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ جائے تو اللہ اس کی عبادت تو عبادت ہے، اس کی عادت کو بھی عبادت ہی لکھتے ہیں۔ اور کافر اپنے معبد خانے میں عبادت بھی کرے اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد، وہ اس کی عادت ہی شمار ہوتی ہے، جو چاہے کر لے، وہ عادت۔ کیسے بندہ ہے مومن زندگی کے 24 گھنٹوں کو عبادت بنا سکتا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں، کوئی فیکٹری میں جاتا ہے، کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے، کوئی کسی شاپ میں بیٹھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی زندگی کے کسی کارنر میں کھڑا ڈیوٹی دے رہا ہے۔ نماز کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ عبادت ہے، روزے کی تو سمجھ آتی ہے عبادت ہے، کہ ڈیوٹی عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شخص نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ، اور نماز پڑھ کے تیزی سے نکلا، ڈیوٹی پہ جانا ہو۔ دیکھنے والا کہنے لگا یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، یہ اتنی تیزی سے جو اپنی نوکری کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کی راہ بھی اس طرح نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے فوراً ڈائریکشن درج کی، کہا سنو اس نے نماز پڑھی، جی یہ رب کو مانتا ہے، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ۔ توحید کا یہ ماننے والا نمازی انسان ہے، اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے لیے یہ حلال توشہ لانے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اگر یہ شخص اس لیے نکلا ہے کہ اس کے والدین ہیں اور والدین کے لیے یہ حلال توشہ دینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ ذوالجلال کی راہ میں نکلا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب انسان اللہ ذوالجلال کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، عبادت بجا لاتا ہے، جس نقطے کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، عبادت بجا لاتا ہے جو اللہ نے فرض کرا ہے، تو اس کی زندگی کا ہر پہلو عبادت کا روپ ڈھال گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فیکٹری میں بیٹھا، شاپ پہ بیٹھا، نوکری کرنا، پڑھانا، کوئی بھی ایسا شعبہ ہے، اگر انسان نماز کی پابندی کرتا ہے توحید کو اختیار کرنے والا ہے تو اس کا شاپ پہ بیٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ 8 گھنٹے انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق زندگی کا تہائی حصہ انسان سو کے گزارتا ہے۔ بھلا نیند بھی عبادت بن سکتی ہے؟ ہاں، بندہ
بندہ مومن کی نیند بھی عبادت بن سکتی ہے۔ من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو شخص رات کو اپنے بستر کی طرف آئے صرف نیت کر لے، کیونکہ بندہ مومن کی عادت ہے کہ وہ باوضو کے سوتا ہے۔ ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ جو انسان وضو کر کے سوتا ہے، اللہ عز و جلال کا ذکر کر کے سوتا ہے، اللہ عز و جلال اس کو انعام کا دیتے ہیں ایک فرشتہ جو صرف اس کی نگرانی اور دعا کے لیے اللہ آسمانوں سے اس کی طرف بھیجوا دیتے ہیں، اور وہ باہر نہیں کھڑا ہوتا، بالکونی میں نہیں ہوتا، وہ دیوار کے ساتھ میں نہیں ہوتا، فی شعارہ اس کے بستر میں ہوتا۔ ذمہ داری کیا ہے اس کی؟ ساری رات اس کی نگرانی اور حفاظت ہے۔ یہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، سویا ہوا ہے، لا ينقلب ساعة، رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، یہ اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تیرے اس بندے نے وضو کیا ہے، پاکیزہ ہو کے سویا ہے، تو نگرانی کے لیے بھیجا وہ تو ہو گئی، میری دعا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ساری رات فرشتہ دعا کرے۔ ویسے بات سمجھنے والی ہے، آپ کسی کو تنخواہ بھی دیں تو سائلہ تو آپ کی دعا کریں، کیا خیر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا دل لگا، پھر تو آتی ہوئے ہوگی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ میں کتنے لوگ بیچارے جاتے تو عمرہ کرنے، لیکن ساتھی کو کہیں گے تم ذرا میری پکچر اتارو اور ہاتھ اٹھا لیں گے، کچھ نہیں بولتے، جھوٹ بھی اور بیت اللہ میں، کیونکہ جا کے دکھانا میں نے عمرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ سے ہمیں بچائے اور اس طرح کے ذوق سے بچائے، کیونکہ یہاں ذوق آ گئے کہ بس جب تک سیلفی بھی لیں گے نا تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ حالانکہ کارن تو نہیں، کھانا ہضم کرنے کے لیے تو اور بڑی چیز ہے، ساری زندگی میں مقاصد ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیوں آیا تھا؟ اسی وجہ سے آیا تھا۔ یودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ جو 5 نیک لوگ تھے نوح کی قوم کے، شیطان نے ایسی بڑی پڑھائی، بندے نیک تھے کہ مورتیاں بنا کے گھر میں رکھو، فلما تنسخ العلم، جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو بعد میں آنے والوں کو شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا تم کو سجدہ کرتے تھے، اس محبت سے یہ شرک شروع ہوا تھا۔ اللہ جلال نے محفوظ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ باوضو ہو کے سوتا ہے، نیت کر کے چارپائی کی طرف جاتا ہے، یا اللہ رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں، میرے مالک وہ لذت مجھے بھی عطا کر۔ فارغ اللہ، کوئی سوچ نہیں ہوتی، تازہ دم، نہ دنیا کی سوچ، صرف تعلق مضبوطی سے جڑتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے زندگی کا اس میں اللہ سے تعلق، اور اللہ سے جلال بھی اپنی شان کے مطابق جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ فغلبت عیناہ حتی اصبح، حدیث کہتی ہے وہ نیت کر کے سو گیا کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ صبح تک بیدار ہی نہیں ہو سکا۔ اللہ عز و جلال کیا فرماتے ہیں
اپنے نبی سے کیا لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں؟ کتب لہ ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. میرے فرشتوں سلایا تو میں نے اس کو تھکا ہوا تھا، اس نے نیت تو کی تھی نا تہجد کی، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے نام میں اعمال میں تہجد لکھ دو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. یہ 4 گھنٹے سویا یا 6 گھنٹے سویا، سردیوں کی راتوں میں کچھ زیادہ نہیں سو گیا، اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا، اس کی نیند کو بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا. نیند عبادت میں، لیکن کب؟ جب میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا. صحابی لیٹے ہوئے تھے، دوسرے صحابی پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی. جو میں نے بیدار ہو کے کرنا ہے میں سو کے بھی کر رہا ہوں، بیدار ہو کے بھی اللہ کی عبادت، سو کے بھی اللہ کی عبادت. کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے سونے ایسے کہا، بندہ سویا بھی ہوتا ہے بس اوقات اس کی عبادت لکھی جاتی ہے. اور خوش نصیب وہ ہے جو اس سے بڑا بھی خوش نصیب ہے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر وہ عالم بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم بھی دیتا ہے. یہ سویا ہوتا ہے، اس کی عبادت بھی لکھی جاتی ہے اور کھربوں فرشتے ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے اور یہ سویا ہوتا. میں نے لفظ ایسے نہیں کھرب بول دیا. حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے جس طرح زمین میں اللہ کا گھر ہے، آسمانوں میں ایک اللہ کا گھر، اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور. جو 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جس نے ایک بار کا طواف کیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو کتنے فرشتے قیامت تک ہوں؟ میری رات کی عقل اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. تو یہ 8 گھنٹے بھی آپ نے عبادت بنانی ہے. باقی 8 گھنٹے رہ گئے جو انسان نجی زندگی میں گزارتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی عبادت کہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو بھی عبادت کہا، ایک طریقہ سمجھا دیا. بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہے، کبھی بچوں کو بھی جا کے پیزا کھلا دیتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ چیز دے جاتا ہے، اور بھی اس طرح کے لوگ اختیار کرتے ہیں. بھلا یہ بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جی ہاں. جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو حدیث سے کہتی ہے ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. میرے صحابی جتنا تم بیوی پہ خرچ کرتے ہو، جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، جو تم اپنی متحدی میں کام کرنے والے اور خادم کو کھلاتے ہو، جو خود کھاتے ہو اور نیت یہ کرتے ہو یا اللہ اسے جزو بدن بنا، میں تیری عبادت اور تیرے احکام کی تعمیل پہلے سے اچھی کروں، تو یہ چاروں مقدار میں آپ نے اگر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، قیامت کا دن ہوگا آپ کے نام اعمال میں یہ سارا مال بطور صدقہ لکھا ہوگا. تو 24 گھنٹے آپ کی عبادت بن گئے. لیکن کب؟ اپنی مرضی نہ کرو. مرضی کس کی قبول کرو؟ آواز نہیں ہے. کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی مرضی. اور وہ مرضی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ یہ ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے. وہ مرضی، وہ عبادت کیسے بنے گی؟
عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں: اخلاص اور سنت کی موافقت۔ اب ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، اگر مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں۔ کیوں کچھ فائدہ نہیں ہے؟ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ جلال وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کی رضا ہی اس سے چاہی جائے۔ بندوں کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، فلاں کو خوش کرنا، یہ کیسی بات ہے؟ امام شافعی جب نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے جو زندگی پر انسان جتن کر لے، لوگ راضی نہیں ہوتے تو کیوں نہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ ان کو نکیل ڈال کے راضی کرے۔ کیسے؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہو بھی جاتے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ خود تو راضی ہوں گے، لوگوں کو بھی راضی کروائیں گے۔ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، جو لوگوں کو راضی کرتا ہے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ خود تو ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کرواتے ہیں۔ اسی طور پہ راضی ہوئے، بعد میں وہی دشمن بن جائے۔ تو اللہ کو راضی کیجیے، نماز اللہ کی، ذکر اللہ کی، ہاتھ اٹھے ہیں میرے دعا کے لیے اللہ کی، دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بھی کام ہے جب تک اس میں نیت خالص نہیں ہے، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محترم، وہ عبادت کرو گے، بلکہ کیا ہوگا؟ يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه ويسجد له كل مؤمن ومؤمنة۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر بندہ مومن اور مومنہ سجدے میں گر جائیں۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دکھاوے کے سجدے کرتے، جو دکھاوے کی نمازیں کرتے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکے۔ كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدَ خر على قفاه، جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر پائیں گے، پچھلی طرف گدی کے بل گر جائیں گے۔ اللہ عز وجل ہمیں محفوظ کرنا، اور یہ وہ ذلت کا دن ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية أخرى فليطلب ثوابه من عندي، جس نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہا، آج میں اس کو چھوڑتا ہوں، جاؤ جس کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے آج اجر بھی اس سے ہی جا کے میرے پاس کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے اخلاص ہو بھی، دوسری شرط اگر سنت کے مطابق نہیں تو پھر بھی عمل کرو،
سنت کے مطابق کا مطلب جو اللہ کے رسول نے کام کیا ہے وہ کیا جائے، جیسے کیا ہے ویسے کیا جائے، اس میں کمی اور زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی، عبادت کا ایک رویہ سمجھایا، جبریل کو بار بار بھجوا کے سمجھایا۔ اب ایک بندہ اٹھے اور اپنی مرضی سے عبادت کرے، حالانکہ نماز بھی پڑھتا ہے، نیت بھی خالص ہے، مخلص بھی بڑا ہے، ذکر بھی بڑا کرتا ہے، لیکن اس کی نماز کا طریقہ اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے، تو یہ عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی عمل ایسا کرتا ہے جو سنت کے مطابق نہیں، مردود ہے، قبول نہیں کیا جائے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے السنہ سفینۃ نوح، سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکب نجا ومن تخلف عنها ہلک، جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، بچے وہی تھے، باقی سب ڈوب گئے تھے، حتیٰ کہ نوح کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ کیوں ڈوبا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ جو آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ لو میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے حدیث ہوگی، میں کوئی غلط، میں کوئی تھوڑا پڑھا ہوں، لو تم نیا ہی مسئلہ بتا رہے ہو، میرے بڑے جو ہیں وہ کوئی پاگل تھے، تم کو نئی حدیث لے آئے ہو، فلان کے پاس تو بڑی ڈگریاں ہیں۔ میرے بھائی، میرے پاس 1,00,000 ڈگریاں بھی ہوں تو میرے جیسے کھربوں لوگ ہوں، آپ جیسے کھربوں لوگ محمد مصطفیٰ بھی قربان کیے جا سکتے۔ بات ڈگریوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے جو کام کر رہا ہوں یہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اس پیارے پیغمبر نے کیا کیسے ہے، مجھے اس کی موافقت کرنی، اس کی طرح کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا بیٹے سے ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، وہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء بیٹا جوان تھا، جب جوانی کا خون رگوں میں دوڑتا ہے تو والدین کی باتیں کا وسط ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جوانی ہم بھی آئیے، تمہارا باپ جوانی سے بوڑھا ہوا ہے، اس کی تجربات سے فائدہ اٹھاؤ، وہ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل، لو میں کشتی میں کیوں بیٹھوں، پانی کتنا کو ہوگا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تو اتنا اونچا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک پانی کیسے آئے گا؟ اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے پانی کو پہاڑ تک نہیں کچھ کر سکتا، اس کے اندازے ہیں۔ اس سے نوجوان جو ہوتے ہیں ناراض نہ ہوئے گا، ان کے اندازے اکثر غلط ہوتے ہیں، جوانی میں ہوش نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور اپنے تائیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس بوڑھے کو کیا پتا ہے، میرے باپ اس کو تو نیو ٹریڈیشنز کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو مینرز کو جانتا نہیں ہے، اس کو کیا پتا، فیوچر پلاننگز تو مجھے کرنی ہے، اور پلاننگز کیسے ہوتی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ باپ نے کیا کچھ کیا ہوتا ہے، بیٹا اسی زعم میں اور اسی تکبر میں آخر خاک بن جاتا ہے جب باپ کی بات نہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی جوانی کی رعنائیوں میں
ہی نہیں کرتے. حالانکہ سلف کا ادب کیا ہے؟ باپ جب بات کر رہا ہو، نیک بچے بات نہیں کرتے جب تک ان کی بات مکمل نہ ہو جائے، وہ نظریں نہیں اٹھاتے. یہاں تو ہر نوجوان اپنے باپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ شاعر، ہمیں تو خیر شعر آتے نہیں ہیں، وہ کہا کرتے تھے شاعر ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. آج علم میں ایسا ہے. ایک وہ علم تھا جس کو قرآن و حدیث کا علم کہتے ہیں. احمد بن سیرین اور محمد بن سیرین کی والدہ کو زرد رنگ پسند تھا. وہ بازار جاتے تو کوئی زرد چیز دیکھتے کہ کسی طریقے سے ماں کو خوشی ملے کیونکہ اس کو زرد رنگ بہت پسند. ایک وقت تھا کہ اللہ سبحانہ جلال نے جن لوگوں کو سمجھ دی باپ بھی جیل میں ہے اور بیٹا بھی جیل میں ہے. بیٹے نے دیکھا کہ سردی ہے، برتن میں پانی لے کے ساری رات کھڑا رہا اس لائٹ کے چراغ کے قریب کہ کسی طریقے سے پانی گرم ہو جائے. میرے ابا نے صبح نماز پڑھنی ہے، تہجد تو وضو کرنا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہ کرے، گرم پانی سے. اور آج آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، باپ بھی آگے بات نہیں کرے گا، اس کی بات کو توڑے گا، نگلیکٹ کرے گا، کہتے میرے میرے بات سے. اور عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ نافرمانی والدین کی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ ایسے تو بہت لمبی بات ہے لیکن ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. لو ان الولد قام بجانب والدیہ، اگر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو، فنفذ ثوبہ، صرف اپنے کپڑے کو جھاڑے، فطار الغبار علیہ، باپ پہ گرد اڑ کے پڑ جائے، کتب عند اللہ عاقا، اللہ کے ہاں یہ نافرمان بچہ لکھا جاتا ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ 3 لوگ جو ہیں ان کے نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. العاق لوالدیہ، والدین کے نافرمان ہیں، جو احسان جتلانے والے ہیں، جو تقدیر کو جتلانے والے ہیں. احسان جتلانے کی بات، اکٹھے کھانا کھائے لیا سے اور اگلے 5 سال چلے گا، میں نے تمہیں کھانا نہیں کھلایا، تم نے کو گفٹ دے ہی دیا تھی کسی کی شادی پہ، کسی دوست کو، 20 سال کے بعد یہ کہیں گے میں نے تمہیں وہ چیز دی تھی. ایسے لوگوں کے فرائض بھی قبول ہیں. اور سلف کا یہ رویہ تھا، جن لوگوں کی عادت ہوتی تھی ان سے تحفہ اور گفٹ لیتے بھی نہیں تھے. کسی نے پوچھا کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہم اس کو گنہگار نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس نے اپنی عادت چھوڑنی نہیں ہے، تو بہتر ہے اس کو گناہ سے بچایا جائے، پھر بھی ان کی نیت اچھی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب تک عمل نہیں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہے. بیٹے نے یہ کہا، لیکن ساتھ ہی قرآن کہتا ہے بیٹا، نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، اور بیٹا آج کوئی نہیں بچ سکتا، بچے گا وہی جس کو میرا رب بچائے. یہاں ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے، نص کے مقابلے میں جب آ جاتی ہے عقل، تو عقل ہمیشہ غلط سمجھتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عقل سلیم سے فیصلہ کرنا ہے. عقل سلیم ہوتی وہ ہے المنقاد لشرع اللہ، جو اللہ کی شریعت کے تابع ہوتی ہے، ورنہ عقل سلیم ہوتی نہیں. بلکہ سلف کہا کرتے تھے عقل سلیم کا تصرف سلیم جب ہو تب وہ صحیح عقل کام کرتے ہیں. عقل سلیم جو ہے شریعت پڑھنے کے باوجود بھی کچھ جھوٹ بولتے تو کہاں گئی عقل سلیم. اسی اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں وہ عقل دے جس سے کام ہو، جس سے اللہ راضی ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالی جلال فرماتے ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام
إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. کچھ جانیں عبادت کر کر کے تھک جائیں گی، لیکن قیامت کے دن جہنم کا ایندھن. اللہ کی قسم شاید آپ کو تو غصہ آتا ہو، بعض دفعہ ہمیں تو بڑا ترس آتا. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ذکر بھی کرتے ہیں، بہت نیک بھی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. یقین جانے دل روتا ہے، یاد آئے سیدھا راستہ ہوتا ہے. یہ محنت بھی کرتے ہیں، اللہ کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو کس نے سمجھا دیا کہ مرضی کی نماز بھی قبول ہو جائے گی. نماز وہ قبول ہوگی، عبادت وہ قبول ہوگی جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. اور یہ میرا تیسرا نقطہ ہے کہ عبادت کی روح کیا ہے. عبادت کی روح ہے اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے، دل لگا کے کیا جائے، خشوع کے ساتھ کیا جائے، احسانی کیفیت کے ساتھ کیا جائے، ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کیا جائے. ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جبریل آئے تھے سوال کرنے، سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بچے کو پتا میرا باپ یہاں کھڑا ہے، بڑا سکون سے نماز پڑھے. بندے کو پتا میرا استاد دیکھ رہا ہے، بڑے دھیان سے کام کرو. عبادت اس طرح کرو تم رب کو دیکھ رہے. اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکا تو اس بات کا تو یقین کر لو کہ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے فرمایا ان الرجل لينصرف من صلاتي وما كتب له إلا عشر صلاة تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها سدسها نصفها. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا. 100 نمبر میں سے کتنے نمبر پاس ہونے کے لیے چاہیے؟ آپ نے کبھی امتحان نہیں دیا؟ بغیر امتحان کے پاس ہو جائے. کتنے نمبر چاہیے؟ تو لو درجہ ہے نا، بعض جگہ 40 سے 50 ہے. فرمایا بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اس کو صرف نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا 3را اور بعض کو آدھی نماز میں سلام. جس کو 10 نمبر ملے وہ پاس ہوتا ہے. بولیے. اور صحیح الجامع کی روایت کو ذرا غور سے سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليصلي 60 سنة. ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال؟ بولے 60. اٹ مینس کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 75. 10 سال میں ہی اس کے ساتھ ہوگی نا. 7 پہ حکم دیتے ہیں، 10 سال پہ نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھاتے ہیں. عمر کتنی ہوگی؟ 70 سال. 60 سال ایک بندہ نماز پڑھتا ہے. وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ. قیامت کا دن ہوگا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے
ہو سکتا ہے اس نے وضو نہ کیا ہو، بلا شبہ وضو نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو حکم ہوا، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اس کو کوڑے مارو، امر بعبد من عباد اللہ، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں قبر میں، فلم يزل يسأل ويدعو، روتا رہا، التجائیں کرتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا۔ جب ایک کوڑا مارا فرشتوں نے، فامتلأ قبره نارا، صحیح الجامع کی روایت، اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ وہ پوچھتا ہے علی ما جلدتمونی، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ 2 جواب ملے، انک صلیت صلاة واحدة بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، اس کی سزا تمہیں وَمَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، تیرے سامنے ظلم ہوتا تھا تو مظلوم کے پاس سے گزر جاتا تو اس کی مدد نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اساتذہ سے مت ڈریے، والدین کا مت خوف کھائیے، لوگوں کی قانون کی مت پرواہ کیجیے۔ وضو نہیں ہے نماز نہ پڑھیں، وضو کر کے نماز پڑھیں۔ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ بیمار ہے تیمم کر لو، لیکن پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 60 سال اس نے نماز پڑھی، ایک نماز قبول نہیں ہوئی، اس نے وضو نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ سوچ رہے ہوں گے اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اور حدیث کہتی ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، بلا شبہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا پیارا اور معزز بھائی سوال کرے بھی امام کے پیچھے تو نہیں پڑھنی چاہیے نا، اکیلے پڑھ لیں۔ صحابہ فجر کی نماز ہی پڑھ رہے تھے تو صحابہ بھی پڑھ رہے تھے جو کچھ اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے۔ فثقلت علیہ القراءۃ، اللہ کے رسول پہ قرات بھاری ہو گئی۔ پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے رسول جو آپ پڑھ رہے تھے ہم بھی پڑھ رہے تھے۔ فرمایا لا تقرأوا الا بأم القرآن، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، کچھ اور نہ پڑھا۔ آپ اکیلے نماز پڑھے منفرد، آپ امام ہیں تب بھی، آپ مقتدی ہیں تب بھی، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ فرما ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، جو پوری کائنات سے اعلیٰ انسان ہے، اس جیسا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ لوگ لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے دھوکہ دینا چاہیں۔ دیکھو جی قرآن کھولو، لکھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ دیکھو یہ قرآن ہے تو غور سے سننا چاہیے نا، جب امام پڑھے، ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ اس کو کچھ نہ کہیے، آپ صرف نا قرآن کو اسی جگہ کھول کے دیکھیے گا یہ کون سی صورت ہے، پھر دیکھیے گا صورت پہ مکی لکھا ہے کہ مدنی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہوگا؟ مکی لکھا ہوگا۔ پھر مکے میں جو قرآن اترا ہے، مشرک شور ڈالتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں۔ نماز مکہ میں فرض ہوئی ہے کہ مدینہ میں؟ 2 ہجری میں مدینہ میں۔
تو مشرکوں کی آیتوں کو پکڑ کے جو مکے کی ہیں منطبق کر دینا مدینے میں، یہ دھوکہ عام لوگ تو کھا جاتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں کھا سکتے۔ یہ نماز تو مکے میں تھے ہی نہیں، مدینے میں کر سکتے۔ حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہے، فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہے۔ یہاں لفظ کیا ہے جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، جو عبادت کی روح ہے۔ 60 سال کی نماز قبول نہیں ہے، کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع۔ ہو سکتا ہے اس نے رکوع مکمل کیا ہو، سجدے مکمل نہ کیے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے سجدے مکمل کیے اور رکوع مکمل نہ کیا ہو، اسی وجہ سے 60 سال کی عبادت اس کی ضائع۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا، یہ تھوڑا سا میں اس کی شکر ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے سامنے ایک چیز پیش کر دوں۔ اٹھائیے گا سر، بھائی جب بھائیوں کے پاس آتے ہیں تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مل کے کوئی بات سمجھیں ہم۔ اگر آپ کی ضرورت نہ ہو تو آپ بھی ساتھ رکوع کر کے دکھائیں گے، اجر میں شریک ہو جائیں گے۔ زیادہ میرا پسند نہیں کرتا، اچھی بات ادھر ہی کیجیے۔ رکوع کیسے کرتے ہیں ذرا غور کیجیے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے ہیں، دیکھیے غور سے سر اور جو پشت ہے اس کو برابر رکھتے ہیں، حتی یرجع کل فقار الى مکانی۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کو اس طرح جیسے کمان کی وہ رسی جو ہے کس طرح کسی ہوتی ہے، میری طرف سے دیکھیے گا، بارک اللہ فیک۔ یہ رکوع نہیں ہے، یہ رکوع نہیں، اور آپ اپنے رانوں کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ رکوع نہیں ہے۔ جس کا رکوع مکمل نہیں ہے 60 سال نماز پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع مکمل نہیں کرتا یا سجدہ مکمل نہیں کرتا، اور میں تو حیران ہوں کہ بعض بھائی رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سنت تو یہ ہے نا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاتے رکوع سے تو کیا کرتے؟ رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے اور کھڑے ہو جاتے۔ کب تک؟ حتی، آپ نے حکم دیا، حتی تطمئن قائما، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو۔ کیسے؟ یرجع کل فقار الی مکانی، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے۔ اتنا خوبصورت انداز سے کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والا سوچتا کہیں بھول تو نہیں گئے، کہیں بھول تو نہیں گئے۔ سچ بتائیے، جو یہاں سے رکوع سے اٹھے اور تھوڑا سا کر کے زمین پہ گر جائے، اس کا رکوع ہوگا؟ وہ سیدھا کھڑا ہوا، کیا اس کے جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آئے؟ کیا اس نے اطمینان کیا؟ ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، جب آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ تو ایک بول کے کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ نے سلام کیا، پوچھا من المتکلم، کس نے یہ الفاظ بولے؟ سیاری کہتے اللہ کے رسول میں نے بولے۔ فرمایا لقد
رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتب. میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو جلدی کر رہے تھے کہ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، کون یہ لکھ کے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے؟ تو یہ لفظ بولتے ہی نہیں ہیں. تو میرا پیارا بھائی کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ میرے معزز بھائی وہ کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ میرا اور تیرا رب تو راضی ہوگا محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق جب تم عبادت کی روح کو زندہ کرو گے. 30 فرشتے معمولی بات نہیں. اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو توفیق سے. اور سجدہ آج جیسا بھی انسان اس کی خواہش یہ ہوتی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. کہ یہ خواہش ہوتی ہے نا، کس کس کی خواہش ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. دیکھیے ماشاءاللہ اللہ سب کو معاف کر دے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یا اللہ مجھ پہ رحم فرما. آپ کی بھی خواہش ہوگی. کس کس کی خواہش ہے؟ ہدایت ہر بندے کو چاہیے ہوگی، چاہیے نا. معافی بھی چاہیے ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں چاہیے؟ کمی کوتاہی بھی معاف کروانا یہ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ کہتا نہیں یا اللہ کرولا ہے پراڈو دے دے. ابھی میں 18ویں گریڈ میں ہوں، 19 میں لے جاؤ. کہتے ہیں کون بتائے گا سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی. اور دوسری دعا اللہم اغفر لی، یا اللہ معاف کر دے. وارحمنی، اللہ رحم فرما. واجبرنی، اللہ کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر. وارفعنی، یا اللہ جس سٹیٹس پہ ہوں تھوڑا سا اونچا کر دے، رینک بڑھا دے میرا. وعافینی، معاف بھی فرما دے. جو میرا پیارا بھائی سر سجدے سے اٹھاتا ہے، سجدے سے سر اٹھایا فوراً دوبارہ دے مارا زمین پہ. سچ بتائیے اس نے دعائیں پڑھی؟ اس نے یہ دونوں دعائیں پڑھی؟ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ محمد کریم نے ایسی نماز نہیں پڑھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اور جب نماز پڑھو صلی الصلاۃ مودعین، الوداعی نماز پڑھو، شاید کہ دوبارہ موقع ملے گا. سجدہ تو کرتے تھے وہ لوگ جن کو اللہ نے سمجھ دی تھی. ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ تعالی مغرب کی نماز پڑھی، اذکار کیے، سنتیں پڑھی اور بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے گئے. میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں. عشاء کی اذان ہوگی تب جا کے سر اٹھائے. یہ نماز، یہ عبادت، اس کی روح خشوع ہے. اول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تقع فيها خاشعة. صحیح الجامع کی روایت ہے سب سے پہلے اس امت سے جو نعمت اٹھا لی جائے گی وہ خشوع کی نعمت اٹھا لی جائے گی. یہاں تک کہ تمہیں کوئی خشوع اختیار کرنے والا نظر نہیں آئے گا. آج ہم نے دیکھا کہ رمضان میں سب سے زیادہ بھیڑ اس مسجد میں ہوتی ہے جہاں منٹ میں تراویح پڑھاتے ہیں. اور کیونکہ کال کر رہے ہوتے ہیں نکل کے نا 10-15 سے 20 منٹ کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم، ابھی پھل سے کھڑے ہو، دیکھو ہم فارغ ہو، دیکھو ہم فارغ ہو. اللہ ہدایت دے قرآن پڑھنے والوں کو بھی، جو قرآن کو بھی مزاج بنا لیتے ہیں. اس انداز سے پڑھتے ہیں نہ سمجھ سننے والے کو آتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ راضی رہیں. نہیں تہجد، نہیں تراویح، فرض تو نہیں ہے. نہیں جی چاہتا تو نہ پڑھو، اکیلے پڑھ لو، لیکن مذاق تو نہ کرو نا.
اللہ کی قسم کسی شخص کو قرآن کی لذت سے آشنائی ہو جائے اور معنی آتے ہوں، اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ چھوڑ دے۔ اس لیے حسن بصری کہا کرتے تفقدوا اللذة في ثلاثة، 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، فی الصلاة وتلاوة القرآن وذکر اللہ، نماز میں، تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں۔ اگر تمہیں تینوں چیزوں میں لذت آتی ہے سمجھ لو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اور اگر نماز میں لذت نہیں آتی، تلاوت میں لذت نہیں آتی، اللہ کے ذکر میں لذت نہیں آتی، تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خشوع کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ بندہ مومن اچھا وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور خشوع بھی رکوعہا و خشوعہا و سجودہا، رکوع بھی صحیح کرتا ہے، سجدے بھی صحیح کرتا ہے، اور خشوع بھی پورا کرتا ہے، اللہ ذو جلال اس 2 رکعتوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا اسے جلدی جلدی رکوع کر رہا تھا، سجدے کر رہا تھا، سلام پھیرا تو کہتے ہیں واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تم نے نماز پڑھی نہیں۔ اور پھر پوچھا کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا منذ 40 سنہ، 40 سال سے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ اللہ جلال سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل لگا کے نماز پڑھیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، حدیث قدسی ہے، تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے کرو، جب عبادت کرو تو اس وقت پھر سوچ عبادت میں رکھو، کیا ہوگا؟ املأ قلبك غنا، میں تیرے دل کو غنا اور تمنگری سے بھر دوں گا، واملأ يديك رزقا، میں تیرے ہاتھوں کو مال و دولت سے بھر دوں گا، تو سمجھ نہیں آئے گی رکھوں کہاں، کاروبار تو پہلے 4 چل رہے ہیں، اب تو ٹائم نہیں ہے 5 وقت کیسے شروع کرو۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے نماز میں بھی کھڑے سوچا ہو دکان فلاں سے پیمنٹ نہیں آ رہی، وہ چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا، یہ جو بیل لگتا ہے خراب ہونے لگی، اگر یہی سوچتے رہے نماز میں بھی تم نے دل نہ لگایا، املأ يديك شغلا، تیرے ہاتھوں میں کام ہی کام ہوں گے، یہ صبح کی ڈیوٹی ہے، یہ اوور ٹائم ہے، یہ شام کی ڈیوٹی ہے، پھر بھی مہینے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھے گا، اوف کیا کریں، گھر میں کوکیز ختم ہو گئی ہیں تو کیسے لائیں، گروسری کا سامان ہمیں چاہیے تو پیسہ نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص نہیں کیا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کبھی فقیری ختم نہیں ہوگی۔ اور آخری حدیث سنا کہ میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں، من كانت الآخرة همه، اس بندے کو آخرت کا غم لگ جائے کہ میرا رب راضی ہونا چاہیے، لطیم اس کو انعام دیتے ہیں، جمع اللہ له شملا، اللہ جلال اس کی زندگی کو منظم مرتب بنا دیتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر، ٹائم کی پابندی، ہر کام وقت پہ ہو رہا ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں، جمع اللہ له شملا، اللہ اس کے کام کو منظم بنا دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، وہ دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اور اللہ دنیا کو جیسے مالک کے سامنے
غلام نکیل ڈال کے سواری پیش کرتا ہے نا تو اللہ نے سب دنیا کو اس کی لونڈی بنا دیا ہوتا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ مال و دولت اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس نے آخرت کا غم لے لیا. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمًّا، اور جس کا غم دنیا کا ہو، کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ بھی کچی کیونکہ پکی بنانا جائز نہیں. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جائیں. فرق اللہ علیہ شملہ، جو دنیا کا غم لے کے بیٹھ جاتا ہے آخرت پہ سوچتا نہیں ہے، اس کا کام کبھی مرتب نہیں ہوا. اس کے کمرے میں جا کے دیکھیے آپ کو حالت عجیب نظر آئے گی. اس کے گھر کی حالت دیکھیے، اس کی اپنی حالت دیکھیے، کوئی کام اس کا مرتب نہیں. اوہ میرا یہ کام رہ گیا، اوہ میرا یہ کام رہ گیا. اس کی وجوہات ہیں. اور دوسرا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ، ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہے. اور ہر وقت آنکھوں کے سامنے فقیری دوڑتی نظر آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آخرت کا غم دے اور دنیا کے ہر غموں کو اللہ تعالیٰ خود ہی دور فرمائے. اذان کا چونکہ وقت ہو جاتا ہے، میں اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں. مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اخلاص کے ساتھ، سنت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما اور سب کو خوشی نصیب فرما. کبھی لمبا سجدہ کر کے دیکھنا کتنی لذت آتی ہے. نماز کو تسلی سے پڑھیں، یہ عبادت کا روح ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادت کو قبول